ایک گہری وادی میں جہاں سبزہ اور بلند پہاڑ آپس میں ملتے تھے، ایک محقق علی اپنی کھوج کے لیے آیا۔ علی ہمیشہ نئی مہمات میں دلچسپی لیتا تھا اور پرانے نقشے اور پرانے قلعوں کے راز جاننے کا شوقین تھا۔ اس کے ساتھ ریحان، ایک ماہر نقش و نسب اور نقشہ ساز بھی تھا۔ ان کے پاس ایک پرانا نقشہ تھا جس میں پہاڑوں کے بیچ چھپی ہوئی ایک پرانا خزانہ دکھایا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ خزانہ صدیوں پہلے ایک راجا نے اپنے امیر خاندان کی حفاظت کے لیے چھپایا تھا۔ صبح کے وقت دونوں پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ گٹھن اور پتھریلا تھا، لیکن سبزہ اور چھوٹے درخت نے منظر کو حیرت انگیز بنا دیا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا دریا بھی آیا جہاں وہ دونوں پانی پینے کے لیے رک گئے۔ پانی کی چمک، درخت کی سرسبز چھاؤں اور پرندوں کی چہچہٹ نے ماحول کو جادوئی بنا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پرانے درخت کے پاس پہنچے جس کا جڑ زمین میں گہری گھسی ہوئی تھی۔ نقشے کے مطابق خزانہ اسی کے قریب تھا۔ اچانک زمین میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ ایک چھوٹا سا غار، کیو، سامنے آیا جو پتھروں اور گھاس سے پارشل روپ سے چھپا ہوا تھا۔ علی نے کہا، یہی وہ جگہ ہے ریحان، دیکھو نقشے کے نشان صحیح نکلے۔ کیو کے اندر قدم رکھتے ہی ہوا میں ایک عجیب خوشبو اور ہلکی روشنی محسوس ہوئی۔ اندھیرے میں پرانے خزانے کے صندوق کا صورت دیکھی گئی۔ صندوق پر قدیم نقش و نگار کندہ تھے جو سنہری روشنی میں چمک رہے تھے۔ ریحان نے صندوق کھولا اور اندر سے پرانی سونے کے سکے، جولز اور ایک کتاب برآمد کی۔ کتاب میں خزانے کے خفیہ راستے اور راجا کے دور کے راز تھے۔ لیکن جیسے ہی علی نے کتاب کو ہاتھ لگایا، ایک چھوٹا پتھر کا دروازہ کھل گیا اور کیو کے اندر چھپی ایک چھوٹی ندی بہنے لگی۔ علی نے کہا، یہ مہمات صرف خزانہ دریافت کرنے کی نہیں تھی، بلکہ یہ سبق بھی دیتی ہے کہ خطرہ اور حیرت ہمیشہ ساتھ چلتے ہیں۔ ریحان نے ہنسی کے ساتھ کہا، اور یہی تو اصل مہمات کی خوبصورتی ہے نا، نقشے، راز اور قدرت کے منظر۔ رات کے وقت دونوں اپنے کیمپ پر واپس آئے۔ خزانہ محفوظ تھا اور کتاب میں مزید راز چھپے ہوئے تھے۔ علی جانتا تھا کہ یہ مہمات صرف ابتدات ہیں، کیونکہ پہاڑوں اور وادیوں میں اور بھی بے شمار راز موجود ہیں جو اگلی مہمات کے منتظر ہیں۔